بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 3۔ اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ صرف مال مراد نہیں خرچ کرنے سے، بلکہ وقت، صلاحیت، مال، اولاد، زندگی، سب کچھ اللہ کے لیے وقف کرنا۔ اہل ایمان کو تاکید کی گئی کہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کرنے والے ہی دراصل ظالم ہیں۔ اللہ انسانوں کا رب، وہ زندہ جاوید ہستی جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی انسانوں کا رب نہیں ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ وہ بندوں کے ظاہر و باطن سے واقف ہے۔ بندوں میں سے کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس کی جناب میں سفارش کرے، الا یہ کہ وہ اجازت دے۔ آسمان و زمین کی نگہبانی اس کے لیے تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہ ایک بزرگ ہستی ہے۔ اہل ایمان سے مطالبہ کہ اس عظیم الشان رب کو پہچانیں، طاغوت کا انکار کریں، ایمان لے آئیں اللہ پر۔ وہ اہل ایمان کو تاریکیوں سے روشنی میں لاتا ہے۔ طاغوت کے حامی روشنی سے تاریکیوں کی طرف پلٹتے ہیں۔ زندگی اور موت اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ کائنات کا نظم اسی کے حکم سے چلتا ہے، اور اللہ رب العالمین وقت کا بھی مالک ہے۔ وہی آبادیوں کو ہلاک کرنے والا اور انہیں دوبارہ زندگی دینے والا ہے۔ اہل ایمان سے بطور خاص مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں، بلکہ کئی گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اہل ایمان سے کہا گیا کہ وہ مال خرچ کریں، احسان نہ جتائیں، کسی کو دکھ نہ دیں، لوگوں کی ناگوار باتوں کو چشم پوشی کریں، یعنی انہیں نظر انداز کر دیں۔ یہ عمل خیرات سے بھی بہتر ہے۔ اللہ کی صفت بردباری ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اور اللہ کی راہ میں بہتر اور پسندیدہ چیز خرچ کریں، نہ کہ چھانٹ کر، جس کو لینا ہم خود پسند نہیں کرتے۔ شیطان مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک کام کی ترغیب دیتا ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ اللہ اپنے فضل کی امید دلاتا ہے، وہ فراغ دست اور دانا ہے، حکمت متاع عظیم ہے۔ صدقات علانیہ یا چھپا کر خرچ کریں، صدقات علانیہ یا چھپا کر دیں، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ چھپا کر دینا ہمارے ہی حق میں بہتر ہے۔ سود کھانے کی سختی سے ممانعت کی گئی، تجارت کو حلال کیا گیا اہل ایمان کے حق میں، اور سود کو حرام قرار دیا گیا۔ اللہ سود کا مٹھ مارتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے۔ اللہ ناشکرے اور بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ قرضدار کو مہلت دینے کی رغبت دلائی گئی، قرض کے لین دین کو تحریر میں لانے کی ہدایت دی گئی، اور گواہ بنانے کی تاکید کی کہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی کے لیے ہوں۔ اہل ایمان سے کہا گیا کہ گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انکار نہ کریں، کاتب اور گواہ کو نہ ستایا جائے، شہادت کو نہ چھپانے کی تاکید کی گئی۔ اہل ایمان اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ ہماری مغفرت سے زیادہ بوجھ اے اللہ ہم پر نہ ڈال، ہمیں معاف فرما، ہم پر رحم فرما، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تیسرے پارے میں دوسری بڑی سورت سورہ آل عمران یعنی مدنی سورت کی ابتدا ہوئی ہے۔ مدنی سورت الحمدللہ یہاں پر سورہ بقرہ کا اختتام، اور اب سورہ آل عمران مدنی سورت کی ابتدا یعنی آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ زندہ جاوید ہستی، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ نظم کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب حق ہے اور حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے، اس سے قبل نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں گے
انہیں سخت سزا ملے گی۔ اللہ ہی پیدا کرنے والا اور صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کتاب کی آیات دو طرح کی ہیں: محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، متشابہات جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی غرض سے متشابہات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یعنی اہل ایمان کو متشابہات کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کی آیات سے فیض صرف دانشمند لوگ ہی اٹھاتے ہیں۔ کفر سے بچنے کی تاکید کہ اللہ کے مقابلے میں نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کی تاکید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنے والوں کو واضح طور سے انجام بتلایا گیا کہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جنگ بدر کا تذکرہ ہوا کہ ایک مومن گروہ اور دوسرا کافر گروہ، مگر اللہ کی نصرت و فتح اہل ایمان کے ساتھ رہی۔ مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، بہترین سواریاں، زمین و جائیداد لوگوں کے لیے خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیاوی زندگی کی چند روزہ بہاریں ہیں۔ دنیا کی حقیقت کھول کر رکھ دی گئی ہے۔ تقویٰ کی روش اختیار کرنے کی تاکید کی گئی۔ اللہ کے پاس اہل ایمان کے لیے ہمیشگی کی زندگی میں دینے کے لیے بہت کچھ ہے، لہٰذا اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں، دعا گو رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آتش جہنم سے بچائے، اور اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ صرف اسلام ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی طریقے رائج ہیں وہ لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ انصاف اور سچائی پر جمے رہنے کی تاکید اہل ایمان کو کی گئی۔ اللہ کے احکام و ہدایات کو قبول کریں، ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں۔ منہ موڑنے والوں کے معاملات خود اللہ تعالیٰ براہ راست دیکھنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کو کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا تو وہ اس سے پہلو تہی کرتے، یعنی بچنے کے راستے نکالتے۔ فیصلہ ان کی خواہش کے مطابق ہوتا تو مان لیتے، اور اگر نہ ہوتا تو منہ پھیرتے۔ ایسا عمل نہ کرنے امت کے سامنے ان کے یہ صفت رکھی گئی۔ عقیدہ بنی اسرائیل نے یہ بنا لیا تھا کہ ہم انبیاء کی نسل سے ہیں، لہٰذا جہنم کی آگ ہمیں چھو نہیں سکتی۔ جس طرح آج امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، لہٰذا جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے، بلکہ اللہ کے نزدیک ایمان اور عمل صالح معتبر ہیں۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار نہ بنائیں۔ جس کسی کو بھی اللہ سے محبت ہے تو چاہیے کہ وہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کریں۔ مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے ان کی پیدائش سے قبل اپنے رب سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا اور منت مانگی کہ میں اس بچے کو تیرے کام کے لیے وقف کر دوں گی۔ پھر جب ان کے پاس لڑکی کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے کہا، مالک میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اسی لڑکی کو اپنے کام کے لیے قبول فرمایا اور انہیں دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت عطا کی۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے کہ لڑکیوں کو لڑکوں پر ترجیح نہ دیں، بلکہ اولاد کی خواہش اس لیے ہو کہ وہ اللہ کے مطیع و فرما بردار بنیں اور اللہ کی زمین پر اللہ کی کبریائی کو قائم کرنے والے بنیں۔ زکریا علیہ السلام کے واقعے کو پیش کیا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں وقف کر چکے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بڑھاپے میں جبکہ ان کی اہلیہ محترمہ بانجھ تھیں، یحییٰ علیہ السلام سے انہیں نوازا گیا۔ زکریا علیہ السلام کی صفت بتائی گئی کہ وہ چپکے چپکے اللہ کو پکارا کرتے تھے اور انہوں نے نیک اور صالح اولاد کی دعا کی تھی۔ اس واقعے میں اہل ایمان کے لیے واقعی بڑی نصیحت ہے۔ مریم علیہ السلام کے لیے عیسیٰ ابن مریم
نبی صالح جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے مگر بنی اسرائیل کفر و انکار پر جمے رہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کون ہے اللہ کے راہ میں میرے مددگار؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیں۔ اہل ایمان کی اللہ ہمیشہ مدد کرتا ہے، ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا، لہٰذا جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپائیں۔ جن معاملات کا علم نہیں اس میں بحث کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کے فرمانبردار تھے۔ اہل ایمان سے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کے سچے حقدار نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یعنی کہ مکمل اللہ کی اطاعت کو قبول کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔